الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الانسان کہہ کے خطاب ہر اس شخص کو کیا ہے جو انسان ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو۔ مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، کافر بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، مومن بھی اللہ کی مخلوق اور کافر بھی اللہ کی مخلوق۔ اللہ رب العزت بحیثیت انسان جب خطاب فرمائے تو کافر کو بھی کرتے ہیں اور مومن کو بھی خطاب فرماتے ہیں۔ جب محض ایمان والوں کو خطاب فرمانا ہو تو پھر یا ایھا الناس نہیں کہتے، یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، اور جب مومنین اور کفار دونوں کو بات سمجھانی ہو تو پھر اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہتے ہیں۔ بعض خطابات وہ ہیں کہ جن کا تعلق ایمان اور کفر والے دونوں سے ہوتا ہے، اور بعض خطاب وہ ہیں کہ جن کا تعلق محض اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھ لے وہ احکام کا مکلف ہوتا ہے، اور جو کلمہ نہ پڑھے وہ احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ جب اللہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بات کریں گے تو پھر خطاب کفار کو نہیں ہوگا، اہل ایمان کو ہوگا، اور جب اللہ عمومی عبادت کی بات کریں گے تو پھر خطاب دونوں کو ہوگا۔ مومن اور کافر میں کئی فرق ہے۔ ایک بات صرف ذہن نشین فرما لیں، جہنم میں کافر تو جائے گا، اہل ایمان میں سے اگر بعض لوگ جہنم میں گئے، ان کے جہنم میں جانے کی وجہ اور ہوگی اور کافر کے جہنم میں جانے کی وجہ اور ہوگی۔ اللہ جب کافر کو جہنم میں بھیجیں گے تو عذاب دے، اور مومن اگر جہنم میں جائے گا اس کی وجہ عذاب نہیں ہوگی، اس کی وجہ تزکیہ ہوگی۔ عذاب اور چیز ہوتی ہے، تزکیہ اور چیز ہوتی ہے۔ عذاب کا معنی مفسرین نے لکھا ہے اعلام الحی علی سبیل الہوان، کسی بندے کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے، اس کا نام عذاب ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے اور ذلیل کرنا مقصود نہ ہو اس کا نام عذاب نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کبھی آدمی تھپڑ اپنے مخالف اور دشمن کو مارتا ہے، اور کبھی تھپڑ اپنے بیٹے کو بھی مارتا ہے۔ اب دشمن کو جو مارا ہے ذلیل کرنے کے لیے، اور بیٹے کو مارا ہے تنبیہ کرنے کے لیے۔ اب تنبیہ کا معنی تذلیل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کافر کو جہنم میں بھیجیں گے عذاب دینے کے لیے، اگر اہل ایمان جہنم میں جائیں گے تو عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے
کہ جس جگہ کا نام جنت ہے اس میں ناپاک لوگ نہیں جاتے، اس نے جو کہ گناہ کی آلودگی سے وجود کو ناپاک کیا ہے، اللہ پاک کریں گے اور پھر جنت میں اس کو داخل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت اگر اہل ایمان میں سے بدعمال لوگوں کو جہنم میں بھیجیں تو وجہ اور ہوگی، اور کفار کو جہنم میں بھیجیں تو وجہ اور ہوگی۔ پھر اگر کافر جہنم میں جائے گا تو اس سے یہ سوال نہیں ہوگا تو نے زنا کیوں کیا تھا، تو نے شراب کیوں پیا تھا، تو نے سود کیوں کھایا تھا، تو نے گانا کیوں سنا تھا، یہ کافر سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ مومن سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ قصور کیوں کیے۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اگر سود کافر کھائے تو اس سے نہیں پوچھیں گے، مسلمان کھائے تو اس سے پوچھیں گے، فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنا مشکل نہیں ہے، چھوٹی سی بات سمجھیں۔ ایک شخص جرم کرتا ہے اور جرم کی نوعیت الگ ہے، مثلا ایک حکومت کا باغی ہے، اس کا اصل جرم یہ ہے کہ بغاوت کرتا ہے۔ اب بغاوت کے لیے وہ ترغیب بھی کرتا ہے، بغاوت کے لیے اسلحہ بھی جمع کرتا ہے، بغاوت کے لیے بہت سارے کام اور کرتا ہے، لیکن اصل جرم اس کا بغاوت ہے، باقی جرائم اس کے ضمنی ہیں۔ جب یہ عدالت میں جائے تو اس پر پہلے فرض جرم کو لگتی ہے اس کی بغاوت کرنے کی، باقی ذات اسلحہ تھا یہ بھی کیس ہے، تکلیف کیا یہ بھی کیس ہے، بد امنی پھیلائی یہ بھی کیس ہے۔ بد امنی کی سزا سزائے موت نہیں ہے، اسلحے کی سزا سزائے موت نہیں ہے، تقریر کی سزا سزائے موت نہیں ہے، لیکن بغاوت کے جرم کی سزا سزائے موت ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص نے کسی کو خدا نہ کرے قتل کیا ہے، اس پر عدالت میں دفعہ 302 قتل کی بھی لگے گی، عدالت میں دفعہ اس کو 13 20 65 ناجائز اسلحے کی بھی لگے گی، مشورہ کرنے کی دفعات بھی لگے گی، 109 کی دفعہ بھی ہوگی، لیکن اس کے کیس کی سماعت عدالت میں 302 کی ہوگی۔ اگر 302 کے کیس سے بری ہو جائے پھر عدالت کیس اسلحے کا شروع کرتی ہے، اور اگر 302 سے بری نہ ہو تو اسلحے کے کیس کی سماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر 302 کے جرم کی وجہ سے سزائے موت مل جائے تو چھوٹے کیس سماعت لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کافر یوں سمجھیں کہ جیسے 302 کا مجرم ہے، اس کی سزا ابدی جہنم ہے، شراب کی سزا ابدی جہنم نہیں ہے، زنا کی سزا ابدی جہنم نہیں ہے، رشوت کی سزا ابدی جہنم نہیں ہے، یہ چھوٹے جرائم ہیں کفر کے مقابلے میں۔ تو چونکہ کافر کا کفر والا جرم اتنا بڑا ہوگا اس کی سزا ختم ہوگی نہیں، تو دوسرے کیس کے شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان کا ابدی سزا جہنم تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نامہ اعمال میں وہ جرائم ہیں جو چھوٹے ہیں جس کی سزا کے بعد بالآخر بندے نے جنت میں چلا جانا ہے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا تھا کہ یہ جرائم کافر کے زیر باس نہیں آئیں گے، یہ جرائم مسلمان کے زیر باس آئیں گے۔ اس لیے آپ قرآن کریم پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اللہ فرماتے ہیں شراب نہ پیو، یہ مسلمان سے کہیں، زنا نہ کرو مسلمان سے کہیں، گانے نہ سنو مسلمان سے کہیں گے، فلاں جرم نہ کرو مسلمان سے کہیں گے۔ کافر سے یہ نہیں کہیں گے یہ جرائم نہ کرو، کافر کو حکم ہوگا کہ تم ایمان لاؤ، پہلے ایمان لاؤ اس کے بعد احکام کی بات ہوگی، اور جب تک ایمان نہیں لائے گا احکام کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ مسجد میں ہی نہ آئے اسے آپ کہتے ہیں کہ وضو کرو، ادب کا خیال کرو، دیکھو کندھوں پر فلان کرنے جاتے، بھائی مسجد میں آئے گا تو اگلے احکام بتاؤ گے، جب مسجد میں نہیں آتا تو اگلے احکام آپ نے کیسے شروع کر دی؟ پہلے دائرہ ایمان میں داخل ہوگا پھر احکام ہوں گے، اور جب دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا احکام کی بات ہی نہیں ہوگی۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کبھی لفظ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے عاشقوں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، کبھی یا ایھا الناس کہہ کے اللہ قرآن کریم میں عام انسان کو خطاب کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس فرمایا اور عام انسان کو خطاب کیا ہے، اور ایسے پیارے لفظ سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے ایمان والو تمہیں اپنے کریم آقا کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا، اپنے کریم آقا کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں رکھا۔ اللہ یہاں پہ اپنے لفظ صفت لائے ہیں، نمبر 1 رب اور نمبر 2 کریم۔ اللہ رب العزت کی صفت رب وہ ہے جو اللہ کی تمام صفات کو جامع ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ صفت رب کو لائے ہیں، باقی صفات بعد میں ہیں۔ اور جب قرآن کریم کے درمیان میں پہنچے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ صفت رب کو لائے ہیں۔
جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، اللہ صفت رب کو لائے ہیں۔ قرآن کے آغاز میں بھی رب، قرآن کے درمیان میں بھی رب، قرآن کے اختتام پر بھی رب ہے۔ آپ عالم ارواح میں دیکھیں، اللہ نے سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جب آدمی قبر میں جائے فرشتہ کیا کہتے ہیں من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون تھا؟ یہاں بھی لفظ رب، عالم ارواح میں بھی رب، اللہ کی اور صفات بھی ہیں، لفظ رب کیوں لاتے ہیں؟ اللہ رب العزت لفظ رب کہہ کے بندے کو شرم اور حیا کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسے نوکر مالک نوکر کو کہتا ہے ہمارا کھا کر ہمیں بکواس کرتے ہو، ہمارا کھا کے ہمیں گالیاں نکالتے ہو، کھاتے بھی ہمارا اور ہمارا نمک حرامی کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میرا تمہارا کوئی رشتہ بھی نہ ہوتا، میں تمہارا رب ہوں، گندے قطرے سے وجود دیتا ہوں، پورے نظام کو تمہاری خدمت پہ لگاتا ہوں، بن مانگے تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ تم غور نہیں کرتے میں تمہارا رب ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں تمہارا رب بھی ہوں اور میں تمہارا کریم بھی ہوں، میں تمہارا رب بھی ہوں اور میں تمہارا کریم بھی ہوں۔ اللہ نے صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ یا ایھا الانسان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتے، کیوں؟ ربوبیت کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ربوبیت کا تعلق وجود سے ہے۔ جس کو وجود ملتا ہے اس کو رب کی حاجت پیش آتی ہے، رب نہ ہو تو بندے کو وجود ہی نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے خطاب کیا اور کافر کو بھی سمجھایا کچھ حیا کرو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں وجود دیا ہے، تم نے نہیں مانگا تمہیں آنکھ دی ہے، نہیں مانگا تمہیں زبان دی ہے، نہیں مانگا تمہیں کان دیا ہے، نہیں مانگا تمہیں ناک دیا ہے، نہیں مانگا تمہیں ہاتھ دیے ہیں، نہیں مانگا تمہیں پاؤں دیے ہیں، نہیں مانگا تمہیں صحت دی ہے۔ میں ایسا رب ہوں جو بن مانگے تمہیں دیتا ہوں، بن مانگے تمہیں دیتا ہوں۔ تم نے غور کیا ہے ہاتھ میں نے دیا، میرے خلاف استعمال کرتے ہو، زبان میں نے دی ہے، میرے خلاف بولتے ہو، آنکھ میں نے دی ہے، میرے خلاف تم دیکھتے ہو، کان میں نے دیا ہے، میرے خلاف سنتے ہو۔ اللہ لفظ رب کہہ کے بندے کو توجہ دلاتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا میں رب بھی ہوں اور میں کریم بھی ہوں، میں رب بھی ہوں اور میں کریم بھی ہوں۔ مفسرین نے 5 معنی کریم کے لکھے ہیں، میں سارے معنی عرض نہیں کرتا، میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مفسرین علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں رب کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی یعطی بدون الاستحقاق، کریم اسے کہتے ہیں جو اس کو بھی دے جو لینے کا مستحق نہ ہو، کریم اسے کہتے ہیں جو اس کو بھی دے جو لینے کا مستحق نہ، اسے کریم کہتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا ہم چھوٹے چھوٹے تھے بچپن میں، تو ایک شخص دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا، مجھے میرے ابا جی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تقی اس کو 100 روپیہ دے دو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب کے دور کا 100 روپیہ ہے، اس کا 100 آج کا کم از کم 1000 تو ہوگا۔ کہتے مجھے ابا جی نے فرمایا کہ تقی جاؤ باہر اس مانگنے والے کو 100 روپیہ دے دو۔ میں نے کہا ابا جی وہ تو مستحق ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں اسے 100 روپیہ دے دو۔ کہتے ابا جی نے مجھے عجیب جملہ فرمایا، پر میں بیٹا استحقاق کی بات ہوتی ہمیں پینے کے لیے گھونٹ نہ ملتا، خدا نے بغیر استحقاق کے بیٹا ہمیں دیا ہے، بغیر استحقاق کے اسے دے دو۔ ہمیں جو خدا نے دیا تو بغیر استحقاق کے دیا ہے نا، وہ کریم آتا ہے، اور تو کہتا ہے مستحق نہیں ہے اس کو 100 روپیہ کیوں دیں؟ آج یہی بحث آج ہم لوگ بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب ہٹا گھٹا آدمی ہے اس کو کیسے دے؟ بھائی ہٹے گھٹے آدمی کی اندر کی حالت آپ نہیں جانتے، جب تک تفصیلی حالات کا علم نہ ہو مانگنے والے کو دروازے پہ کبھی نہ دھکیلا کرو۔ اما السائل فلا تنہر، اللہ فرماتے ہیں ڈانٹا کبھی نہ کرو، بس خدا نے تمہیں دیا تم اس کو دے دو۔ میں خیر عرض یہ کر رہا تھا اللہ کریم ہے، اور کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی یعطی بدون الاستحقاق، جو اسے بھی دیتا ہے جس کا بندہ مستحق نہیں ہوتا۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی یعطی فوق ما یتمنی، وہ بندے کو وہ دیتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، بندے کے مانگنے سے بڑھ کے بندے کو اللہ دیتا ہے، اس اللہ کا نام کریم ہے۔ میں لفظ کریم کے 2-3 صرف باتیں عرض کروں گا بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں کبھی تم نے خیال کیا ہے تمہارا واسطہ تمہارے کریم آقا سے؟ اللہ کی آپ کرم نوازیاں ذرا سنیں، خدا کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے اللہ نہیں لکھتے، اگر نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ لکھ لیتے۔
अदल का तकाजा क्या था? नेकी का इरादा करे तो लिखे, तो गुनाह का इरादा है तो लिखे। लिखना है तो दोनों को लिखे, नहीं लिखना तो दोनों को न लिखे। लेकिन अल्लाह करीम है, अल्लाह की नाफरमानी का इरादा करो अल्लाह नहीं लिखते, फर्मा बरदारी का इरादा करो तो लिख लेते है ना। अल्लाह कितना करीम है। नंबर 2, अगर कोई बंदा एक गुनाह करे, अल्लाह नामे अमाल में एक गुनाह रखते हैं। अगर बंदा नेकी करे, अल्लाह नामे अमाल में कम से कम 10 लिखते हैं। कैसा करीम आ गया? गुनाह करे तो एक लिखते हैं और नेकी करे तो अल्लाह 10 लिखते हैं। अल्लाह की शान करीमी देखे। फिर अगर कोई बंदा एक गुनाह किया है, एक नेकी भी की है, अगर कोई शख्स नेकी करे और फिर नेकी के बाद गुनाह कर ले, उसके बाद फिर नेकी करे, नेकी के बाद गुनाह कर लेने से अल्लाह इस नेकी को खत्म नहीं करते, लेकिन गुनाह के बाद नेकी कर ली, अल्लाह गुनाह को खत्म कर देते। कैसा करीम है? नेकी के बाद गुनाह कर लें, अल्लाह गुनाह नेकी खत्म नहीं करते, लेकिन गुनाह के बाद नेकी फरमा लें, अल्लाह उस गुनाह को खत्म फरमा देते। अच्छा, फिर सिर्फ खत्म नहीं करते, कैसा करीम है? वरना इल्ला मन ताब व आमना व अमल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। बंदे ने जिना किया है, कितना बड़ा जुर्म है। जिना किया, कितना बड़ा जुर्म है। जिना किया और बाद में आकर के अल्लाह मैंने जिना किया, मुझे माफ कर दे, ये माफी मांगे, अल्लाह उस जिना की जगह पर भी नेकियां लिख देते। बंदा शराब पी और फिर अल्लाह मैंने गुनाह की, आइंदा नहीं पीऊंगा, अल्लाह उसकी जगह पर भी नेकियां लिख देते। अल्लाह का निज़ाम देखे, गुनाह के बाद नेकी करे, अल्लाह गुनाह खत्म कर देते हैं, और नेकी के बाद बंदा गुनाह करे, अल्लाह उस गुनाह नेकी को खत्म नहीं करते, नेकी बरकरार रहती है। और दुनिया भर से खुदा का मामला बिल्कुल अजीब है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। दुनिया का निज़ाम क्या है? अगर कोई बंदा जुर्म करे और जुर्म करने के बाद अदालत में आए, अदालत इसके जुर्म को माफ कर दे, अदालत इसके जुर्म को माफ करे। और एक बात ये नशीन फरमा लें, अदालत में अगर बंदा जुर्म का इनकार करे और गवाहों से जुर्म साबित हो, तो अदालत कभी सजा भी देती है, कभी शक का फायदा दे के बरी भी करती है। लेकिन कोई शख्स अदालत में आए और अपने जुर्म का एतराफ कर ले, इकरारी मुजरिम को अदालत माफ करने का हक नहीं रखती। कोई बंदा अदालत में कि जी मैंने कत्ल किया है और जज के मैंने फिर भी माफ किया है, इस बंदे को माफ करने का जज के पास कोई इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अल्लाह करीम कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को अपनी शार करीमी समझाने के लिए कुरान करीम का आगाज़ कहाँ से किया है? हम रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की भी तौफीक दे, अल्लाह सुनने की तौफीक दे, अल्लाह समझने की भी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम का आगाज़ कहाँ से किया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया, देखो एक बात ध्यान में रखो, क़यामत के दिन मेरे पास आओगे, मुझे मालिक समझना, मुझे जज ना समझना। जज का काम और होता है, मालिक का काम और होता है। जज की अदालत में केस और तरह सुना जाता है और मालिक की अदालत में केस और तरह सुना जाता है। जब जज की अदालत हो तो नौयत अलग होती है, और मालिक की अदालत हो तो फिर नौयत बिल्कुल अलग होती है। जज और मालिक की अदालत में क्या फ़र्क है? मैं बात समझाने के लिए कहता हूँ कि जज और मालिक की अदालत में फ़र्क यह है, अगर गवाहों के साथ जज की अदालत में जुर्म साबित हो जाए, जज माफ नहीं कर सकता, लेकिन मालिक की अदालत में गवाहों के साथ जुर्म साबित हो जाए तो मालिक का जी चाहे कानून को देखे सजा दे और जी चाहे अपनी हुकूमत को देखे तो माफ कर दे। जज सजा देने का पाबंद है, लेकिन जुर्म साबित होने के बाद मालिक सजा देने का पाबंद नहीं है। मालिक इख्तियार दिल करे तो सजा दे दे और दिल करे तो माफ कर दे। मैं इसको एक मिसाल देकर बात समझाता हूँ। एक शख्स फैक्ट्री का मालिक है और एक शख्स फैक्ट्री का जीएम है। जीएम को मुलाजिम कहते हैं और मालिक को मालिक कहते हैं। अब अगर कोई शख्स चोरी करे और मुंशी जी इस चोर को पकड़ें और पकड़ के जीएम के पास ले जाएं और वहां जाकर बताएं ये चोरी की, ये चोरी की, ये चोरी की। हमारी 1 साल से फैक्ट्री में चोरियां हो रही थी, लेकिन चोर नहीं पकड़ा जा रहा था। सारी मैं चोर पकड़ के ले, उसके खिलाफ ये सबूत है। अब सारे सबूत सुनने के बाद अगर जीएम उसको बरी करना चाहे तो मुंशी वहां शोर मचा देगा। साल भर चोरी होती रही, मुश्किल से मैंने चोर पकड़ा
اور جی ایم صاحب آپ نے چھوڑ دیا، آپ کو کیا حق حاصل تھا چھوڑنے کا؟ اس کا مطلب آپ کو کچھ پیسہ لگا ہے، کوئی کچھ ہوا ہے، کچھ دھمکی آئی ہے۔ لیکن اگر یہی منشی پکڑے چور کو اور مالک کی عدالت میں لے جائے اور پھر اس چور نے 100 چوریاں کی ہیں، مالک تحمل سے چوریاں سنتا رہے اور سننے کے بعد کیا دے، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب اگر منشی یا نہیں بول سکتا، اگر بولے گا تو مالک نے کہنا ہے بھی تو فیکٹری کا باپ لگتا ہے، میری اپنی فیکٹری ہے، میرا دل کرے سزا دے دوں، میرا دل کرے بری کر دوں۔ لیکن جی ایم صاحب یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل کرے سزا دے دوں، میرا دل کرے میں بری کر دوں۔ کیوں؟ جی ایم کی حیثیت جج کی ہے اور اس کی حیثیت مالک کی ہے۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، لوگوں تم غور تو کرو، میں تمہارا مالک کریم ہوں اور تم نے میرے دربار میں آنا ہے۔ میں اللہ کی شان کریمی بتا رہا تھا، اب اس سے اگلی بات سنیں۔ اگر کسی شخص نے جرم کیا اور پھر توبہ کی، اللہ جرم کو معاف کر کے اس کی جگہ پر بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی شان کریمی اس سے اگلی دیکھے، بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان، اللہ نے پھر مزید نیکیوں کے اضافے کرنے کے لیے بندوں کے لیے سیزن رکھ دیا ہے تاکہ بندوں کے لیے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اگر وہی نیکی بندہ رمضان کے علاوہ کرے، اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وہی نیک عمل رمضان میں کرے، اللہ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ بندے کے اعمال کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ شان کریمی دیکھیں، اس سے اگلا کرم دیکھیں جس پر بندے کو تعجب ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے 2 لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک کا نام ہے ثواب اور ایک کا نام ہے اصال ثواب۔ ثواب اور اصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے اجر خود لے، اس کا نام ثواب ہے، اور بندہ عمل کرے اجر کسی اور کو دے، اس کا نام اصال ثواب ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ثواب کو بھی مانتے ہیں اور اصال ثواب کو بھی مانتے ہیں، اور یہ اصال ثواب اللہ کے کرم پر دلیل ہے، اللہ کی شان کریمی پر دلیل ہے۔ خدا کی شان کریمی پر کیسے دلیل ہے؟ ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ اس امت کی عمر بہت تھوڑی ہے اور پہلی امت کی عمریں بہت زیادہ ہیں، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 1000 سال، اور اس امت کی عمر کتنی؟ اوسطاً 60 سال۔ اوسط عمر اس امت کی 60 سال ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے عمر ان کی کم ہے، درجات جنت میں ان کے زیادہ ہوں گے۔ عمر ان کی تھوڑی ہے، جنت میں پہلے یہ جائیں گے۔ عمر ان کی کم ہے، اکرام ان کا زیادہ ہوگا۔ بندہ سوچتا ہے جب عمر تھوڑی ہے، اعمال تھوڑے ہیں، تو پھر اس بندے کو زیادہ اعمال کیسے ملیں گے؟ اجر زیادہ کیسے ملے گا؟ اس کے جنت میں مقامات بلند کیسے ہوں گے؟ اللہ نے لفظ کریم کہہ کے ہمیں سمجھایا ہے، اس بات کو ذرا آپ سمجھیں۔ اگر ایک شخص کی اللہ زندگی قیامت تک کی دے دے، قیامت تک یہ بندہ زندہ رہے، اب قیامت تک نیکیاں بھی کرے گا اور قیامت تک گناہ بھی کرے گا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوں گے، قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب اس کے نامہ اعمال میں گناہ اور نیکیاں دیکھو، اور قرآن نے اصول کا بیان فرمایا، اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اگر نیکیاں زیادہ تو بندہ جنت میں جائے گا، اگر نیکیاں کم تو بندہ جہنم میں جائے گا۔ اگر قیامت تک اللہ زندگی دے دیتے، بندہ گناہ بھی کرتا، نیک اعمال بھی کرتا، تو ہم جیسے نالائقوں کے گناہ بڑھ جاتے اور نیکیاں کم ہوتی تو شاید جنت میں جانے کا راستہ کوئی نظر نہ آتا۔ اللہ نے شار کرم یہ فرمایا، ہماری عمر تھوڑی رکھی ہے اور اعمال کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ عمر رکھی ہے 50 سال، بندہ 50 سال تک گناہ کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس کے نام اعمال میں 50 سال کے گناہ ہوں گے، لیکن جب قیامت کے خدا کی عدالت میں آئے گا تو نام اعمال میں گناہ تو 50 سال کی ہوں گے، نیکیاں 50 سال کی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر والد دنیا سے چلا جائے اور کوئی بیٹا گناہ کرے اور کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیا ہے اس کا عذاب میرے باپ کو دینا، تو باپ کے برے بیٹے کے برے عمل کا اللہ باپ کو عذاب نہیں دیتے۔ کوئی باپ کے جانے کے بعد کہے اللہ جو میں نے چوری کی ہے اس کا گناہ میرے باپ کو دے دے، اللہ جو میں نے شراب پیا ہے اس کا گناہ میری ماں کو دے دے، اے اللہ جو میں نے سود کھایا ہے اس کا عذاب میرے والد کو دے دے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے اللہ جو میں نے رات کو 2 نفل پڑھے ہیں اس کا ثواب میرے باپ کو دینا، اللہ دے دیں گے۔ اے اللہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اجر میری والدہ کو دینا، اللہ اس کو دے دیں گے۔ میں یوں سمجھاتا ہوں
اگر بندہ گناہ کر کے اس کا عذاب میت کو دینا چاہے تو نہیں ہوتا، لیکن اگر نیکی کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو میت کو مل جاتا ہے۔ دو لفظوں میں یوں سمجھے، اصال ثواب تو ہوتا ہے، اصال عذاب نہیں ہوتا۔ خدا کی شان کریمی کتنی ہے، بندہ گناہ کر کے والدین کے نامہ اعمال میں ڈالے، اللہ نہیں ڈالتے، اور نیک عمل کر کے والدین کے نامہ اعمال میں ڈالے، اللہ نامہ اعمال میں پہنچا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ فوت ہوا، قیامت دن اٹھے گا تو نامہ اعمال میں گناہ تو 50 سال کے ہوں گے اور نیکیاں قیامت تک کی ہوں گی۔ گناہ 50 سال کے ہوں گے اور نیکیاں قیامت تک کی ہوں گی۔ اب بتاؤ کتنا بڑا شان کریمی ہے۔ آپ نے ایک بچہ حافظ بنا دیا، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ پڑھے گا، اگلا چلتے چلے جائیں گے، تو آدمی کو عذاب تو گناہوں کا ملے گا لیکن اپنے اعمال کا ثواب بھی بنے گا، اور تو بندہ پڑھ کے ملے تو اس کا سال ثواب بھی ملے گا۔ یہ خدا کی شان کریمی پر دلیل ہے کہ بندے کے عمل کا اجر اللہ بھی دیتے ہیں، اور کوئی اور اچھا عمل کر کے بخشے اللہ سال ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تو کتنا نالائق ہے، اس کریم خدا کو بھی تو نہیں سمجھتا، اس کریم خدا کو بھی نہیں تو سمجھتا۔ تو نے گناہ کا ارادہ کیا، ہم نہیں لکھتے، نیکی کا ارادہ کرے تو لکھ لیتے ہیں، گناہ ایک کرے ہم ایک لکھتے ہیں، نیکی ایک کرے ہم 10 لکھتے ہیں، گناہ کر کے کسی کو دے ہم نہیں دیتے، نیکی کر کے نام اعمال میں پہنچائے ہم پہنچا دیتے ہیں۔ اب بندہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا تو گناہ تو بہت کم ہوں گے، اور بندے کے نام اعمال میں آپ اندازہ فرمائیں اعمال کتنے زیادہ ہوں گے، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے اعمال قیامت کے دن موجود ہوں گے، لیکن بعض بدقسمت ایسے ہوں گے اس کے باوجود بھی ان کی نجات مشکل نظر آئے گی، کیونکہ گناہ کے مقابلے میں نیکیاں کم ہیں، نہ اس نے نیکیاں کی ہیں، نہ کسی نے اس کو نیکیاں بخشی ہیں، نہ نیک اعمال چھوڑ کے گیا ہے۔ جب مرنے کے بعد لوگ اصال ثواب کرتے، بعض ایسے بدقسمت بھی موجود ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اس کے لیے ایک اور دروازہ کھولتے ہیں۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ اگر کسی بندے کا خاندان میں قرآن کا حافظ موجود تھا، اللہ فرمائیں گے 10 کو تو جنت میں لے جا۔ اگر خاندان میں حافظ نہیں تھا تو ممکن ہے خاندان میں کوئی شہید ہو، کوئی بے گناہ اللہ کے راستے میں مارا گیا ہو، اللہ فرمائیں گے 70 کو تو لے جا۔ اگر شہید بھی نہیں تھا تو کسی عالم سے عقیدت تو ہوگی نا، معرف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس عالم سے عقیدت ہوگی وہ عالم جنت میں جائے گا، اللہ فرمائیں گے اس کو تو جنت میں لے جا، عقیدت مندوں کو لے کر جائے گا۔ بعض اب بھی نکمے ہوں گے، خاندان میں حافظ بھی نہیں ہے، خاندان میں شہید بھی نہیں ہے، کسی عالم سے عقیدت بھی نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر 2 نابالغ بچے فوت ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر کو بتاؤ وہ 2 نابالغ اولادیں اپنے والدین کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک نابالغ بچہ ہو، 2 نہیں فوت ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اگر ایک نابالغ بچہ فوت ہو گیا تو یہ ایک بھی والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملم یک اللہ، جس کے نام امان میں کوئی نابالغ بچہ بھی نہ ہو حضور اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو ملم یک اللہ انا فرت اللہ، جس کا قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا اس کی سفارش میں محمد خود کروں، اس کی سفارش میں کروں گا، میں لے کر جاؤں گا، تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے اس کریم مالک کے بارے میں تم دھوکے میں ہو، اس کریم مالک کے بارے میں تم دھوکے میں ہو۔ اللہ کے لیے لوگ ایمان پر آئے تو ان کو آنے دو، ایمان پر آئے تو آنے دو۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ کبھی جملے نہ کہا کرو خدا کی قسم ایمان والا ہو اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہ تب بھی ایمان والا ہے۔ میں نہیں کہتا داڑھی نہ رکھے، داڑھی رکھنی چاہیے، نماز نہ پڑھتا ہو وہ تب بھی ایمان والا ہے، اللہ نہ کرے وہ سود کھاتا ہو وہ تب بھی ایمان والا ہے۔ سود کی لعنت سے بچنا چاہیے، بے نماز کی لعنت سے بچنا چاہیے، بے روزگار کی لعنت سے بچنا چاہیے، سارے نیک اعمال کرنے چاہیے، لیکن کروڑوں نام اعمال میں گناہ موجود ہو اور اس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو، اس بندے کو حکیم کبھی نہ سمجھنا۔ حضرت حکیم علومت ثانی فرماتے ہیں اس کیفیت تو شہزادے کی ہے، اگر کوئی شہزادہ ہو اور وہ بادشاہ کے تخت سے اترے اور گٹر میں گر جائے، کوئی بھنگی آ کے اس کو پکڑے اور اس گٹر میں گرے ہوئے شہزادے کو مارے، تیرے چہرے پہ گند ہے،
बादशाह कहते तेरी क्या औकात है, तूने हमारे शहजादे के मुंह पे मारा, तेरी क्या हैसियत, एक भंगी हो के शहजादे को मारता है, भंगी हो के तू शहजादे को बुरा कहता है। हकीम सानी फरमाते हैं क्यों, वो शहजादा है, अगर वो गटर के गंद में मुब्तला था, लेकिन बादशाह नहीं बर्दाश्त करता कि तू मेरे बेटे के मुंह पे मारे। इसकी वजह ये शहजादा गुस्ल करेगा तो बादशाह के तख्त के ऊपर बैठा होगा। मोमिन जितना भी गंदा होगा, मोमिन जितना भी गंदा होगा, ये मोमिन ईमान वाला है, एक बात दिल से कह दे अल्लाह मैंने तौबा किया, आइंदा नहीं करूंगा। जिस तरह बादशाह बेटे को तख्त पे जगह देता है, अल्लाह इस ईमान वाले को अपने अर्श के नीचे जगह देता है। अल्लाह इसको ईमान वाले को अर्श के नीचे जगह देता है। बताए इतना कीमती ईमान वाला, इतना कीमती ईमान वाला, तो बंदा सोच सकता है कितना कीमत है ईमान, कितनी कीमत है। मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ हमें आले ईमान को चाहिए दुनिया भर के कुफर के सामने बात फैलाएं, भाई हुजूर की गुलामी कबूल कर लो, नबी का कलमा पढ़ लो, नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। मैं कभी तुम्हें नहीं कहता, मैं गुनाह पे जरी नहीं करता कि गुनाह करो, गुनाह से बचना चाहिए। कभी बंदा इतने गुनाह करता है, उस गुनाह की नौसत की वजह से बंदे का ईमान खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बंदे का ईमान मौजूद हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मिल जाए, अल्लाह के पैगंबर का कलमा मिले, हदीस मुबारक में आता है, कुरान की आयत की तफसीर में नबी पाक ने फरमाया जहन्नम में आले कुफर होंगे और जहन्नम में गुनाहों की वजह से अगर बात आले ईमान भी जाएंगे, आले कुफर ताना देंगे, तुम हुजूर का कलमा पढ़ते थे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे। मैं आज के दौर में कहते हूँ काफिर कहेगा कि तुम ईद के दिन मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते थे। कितने वो लोग मुसलमान मौजूद हैं जो फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ते, जुम्मा भी नहीं पढ़ते, ईद के दिन आते हैं। मैं कहता हूँ ईद के दिन भी आया तो है ना, ईद के दिन भी आया तो है, उस आने वाले को तुम क्यों डांटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई सुबह का बोला रात को आ जाए तो लोग कहते आ गया है, 10 साल बाद बाप का बेटा है तो बाप खुश होता है, कहता मेरा बेटा था, मुजरिम था, नाफरमानियां करता रहा, चलो तू बुढ़ापे में आ गया है, मेरे पास आया तो ही, तूने मेरी आंख को ठंडा कर दिया है। हदीस में आता है जब बंदा गुनाह करता है तो फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह हम नहीं कहते थे इस बंदे को पैदा न करना, ये तेरी नाफरमानी करेगा। लेकिन हदीस में जब वही बंदा तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है मैं नहीं कहता था, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हुजूर ने फरमाया कि जब ये आले कुफर के साथ बाज़ मोमिन बदअमाल जहन्नम में होंगे तो काफिर ताना देंगे, तुम कलमा पढ़ते थे तो मुसलमान थे, आज तुम भी जहन्नम में पड़े हो। अल्लाह की गैरत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएंगे हर वो बंदा कि जिसके कल्ब में रत्ती बराबर ईमान मौजूद है उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। कुरान कहता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, उस वक्त फिर मुंह काफिर तमन्ना करेगा ऐ काश मैं नाम का मुसलमान होता, ऐ काश मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा होता, ऐ काश मैं नाम पे कलमा पढ़ा होता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने मुख्तसर वक्त में गुजारिश की है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह हमारे करीम के दर पे आते हुए बंदे को कभी भी हिजाब से काम नहीं लेना चाहिए, कभी भी शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। रमजान मुबारक का महीना है, जुम्मे का दिन है, खुदा के दरबार में आए और गिड़गड़ा के मांगे और रो रो कर खुदा से मांगे। एक करीम हजरत यूसुफ थे, एक करीम हमारे पैगंबर थे, एक करीम खुद अल्लाह की जात है। और अल्लाह से कहा अल्लाह तेरे यूसुफ कितने करीम थे, उनके भाइयों ने कुएं में डाला, उनके भाइयों ने फरोख्त कर दिया, कितना जुल्म किया है। लेकिन जब भाई उस बादशाह करीम के सामने गए हैं, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीम थे, खानदान ने मक्के से निकाला, खानदान से घर से निकाला, बदर में खानदान के लोग पहुंचे हैं अल्लाह के नबी की जान को लेने के लिए। और जब हजूर 10,000 का काफिला लेकर फाते बन के मक्का में दाखिल हुए हैं, हजूर चाहते आज इंतकाम ले सकते थे, हजूर चाहते खानदान से बदले ले सकते थे, हजूर चाहते आज पुरानी गद्दरों को उड़ाया जा सकता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मक्के वालों, जिस तरह मेरे भाई यूसुफ ने कहा था ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज मैं मोहम्मद भी कहता हूँ ला तस्रीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हम भी अल्लाह से अल्लाह तू तो बड़ा करीम है, अल्लाह तू तो बड़ा करीम है। यूसुफ ने भाइयों को माफ कर दिया, हजूर ने खानदान को माफ कर दिया। अल्लाह तो हम नलायकों को माफ कर दे। आज तू भी ऐलान कर दे ला तस्रीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, आओ तो मस्जिद में आए हो, जुम्मे के दिन आए हो, रमजान मुबारक में आए हो, अल्लाह तो ऐलान कर दे कौन है तुझे पूछने वाला। अल्लाह के दरबार में आए, खुदा से मांगने में देर होती है, अल्लाह की कसम खुदा के अता करने में जरा भी देर नहीं हो। अभी जो हमारे सामने कराची के हालात और दुनिया भर के हालात हैं, अल्लाह कुफर की सासों से मुझे और आपको महफूज रखे। आप यकीन फरमाएं, ये पाकिस्तान और ये कराची आप अंदाज़ा नहीं फरमा सकते
पूरी दुनिया के काफिर की किस कदर निगाह मुसलमानों के मुल्क पर है। काफिर नहीं चाहता इस मुल्क में अमन हो, कुफार नहीं चाहते मुसलमानों आपस में मिलकर बैठे। कभी कौमियत के नाम पे लड़ाई है, कभी जबान के नाम पे लड़ाई है, कभी किसी के नाम पे लड़ाई है। अल्लाह मुझे और आपको कौमियत की लड़ाइयों से महफूज रखे, अल्लाह में ज़बान की लड़ाइयों से महफूज रखे। बाबा ये क्या लड़ाई है, ये पठान है, ये महाजर है, ये पंजाबी है, ये कौन सी लानत वाली लड़ाइयाँ हैं। हम सब मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा वो भाई हैं, हम सब के जिम्मे है एक भाई दूसरे भाई से प्यार करे और दूसरे के खून की कीमत का एहसास करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में खड़े होकर फरमाया, हजूर ने फरमाया लोगो हज्जतुल विदा के मौके पर खड़े हैं, फरमाया लोगो तुम ख्याल कर लो मुसलमान का खून इतना कीमती है जिस तरह आज का दिन इस महीने में इस शहर कितना कीमत वाला है। काबा से भी ज्यादा मुसलमान का खून कीमती है, काबा से ज्यादा मुसलमान का खून कीमती है। अल्लाह मुझे और आपको मुसलमान के खून की कीमत का एहसास दिलाए। अल्लाह मुझे और आपको इबादत करके और गुनाहों से बच के अपने अल्लाह को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।